لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. حضرات یہ ہونا کی چاہیے بس ایک باری آیت الکرسی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے پھوک چمار بے نامہ کے راج دی نظر رکھ دیئے. اور اگر ناراض نہ ہوگا تو تم چلدیاں مسئلہ نہ دسی جاؤں. شامی آ جاندے شادی تو پہلو دامن جائز ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی. شادی تو پہلو کئی جو ہوندن کر میں یہ عادت دامن جائز ہے. جدو شادیوں کے پوتر دی جمے نا تے موڑ دام یک دم ٹھیک ہو جاتا دام یک دم ٹھیک ہو جاتا. زنانی آ رہی ہے چال چا پیر عاشق صاحب دے کول چھوڑ لائے جا دام کرا کسے بھیڑ دی نظر لگ گئی بٹھا بولی جا اس نے لڑتے سکتا نہیں حکومت نہ پنگا کے ڈالا دے ایک سے گنجے پنگا لائے کے ذلیل ہویا وہ بال چاہ کے بھاج بگدہ حالانکہ کل تک حرام آتے ہوں اور میں آگیا ہوں کی رہے آخر یہ دام کرنے کو بھیڑا نظر لا گیا بھاجا پہلو تے دام مقام لگ دا آئی ہوں کیا اس کی میں ہویا آگے کاری صاحب پاسو گھر دے آنکھیں بکو وہ حکومت دی منی ہوئی نا اس سے تو انوانا پیرانا مرید بار ران مرید نہ بار ہے مٹھا بولے یار پی گیا میرے جملے نو یار انہوں اگلی گال بھی سنیں ٹھیک ہے میں کہ دام کرنے پر یار میرا مسئلہ بھی سنیں جا کہ داس میں کہا کیوں یا کہ نظر لگی ہے تو میں کہا نظر اچھ کی ہے کی ہے نظر دے بیچ یار کہ بھیڑی نظر آنے بیچ میں کہا نسل مکی جو کتا انہوں مدد سے اندہ پہ بجہ کسی دی بھیڑی نظر تو آجا بیڑا غلط کر سکتی ہے نا کہ غوث اعظم دی چنگی نظر ڈوبے آدھی کرا سکتی ہے سمجھ آئی ہے مسئلہ کا قیدے کی بات سمجھ نہیں آتی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی علیکم پہ دین العجائز فرمائے بڑھڑی عورتاں دیندار عورتاں میں شرط لا رہے ہیں کیونکہ بے دین العجائز دین دے لفظ ہیں دیندار بڑھڑیاں انہاں دا جڑا دین مسئلہ کا قیدہ ہوئے او آخر جی ٹھیک ہو گیا میں کیا مڑ آئے پیر صاحب بیٹھے نہ ہے تو بیٹھا ہی چھائیں اٹھی اپنی اممہ نے پوچھ دی یار نہیں جائز ہے جو یہ اممہ کرے تو بڑھ میں پوچھنا چاہنا ماں کر دی ہے تو بچنا کیوں بگڑیا بنا ہے کیوں پیر صاحب میرا بھی تو حق بنتا ہے دسو مسئلہ سمجھ آ رہا کوئی نہیں آ رہا نہیں آ رہا تو چھٹی مار کے آ رہا تو سبحان اللہ تو اچھی آکھنا علیکم پہ دین العجائز فرمائے بڑھڑیاں دیندار عورتاں عقیدہ رکھ جو دیندار جڑیاں عورتاں وہ مڑ مرن تو بعد آتی ہے نا بھی جنازے تو بعد دعا نہیں منگنی تو ختم نہ ہوگی تو کوشا بھی نہ ہوگی نہیں آتی ہاں جی اچھا ختم دی بہن دیاں دعائیں مانگ دیاں قرآن پڑھ دیاں میں کیا مالے کام کر حلالی بن کی ہوئے بول تو صحیح نہ میں کیا خدا باستے اپنے آپ نو سوال لے آج میں تنو صرف 3 گلاں دس کے جاندا پیا موڑ کس نے زندگی وفا کی تھی نا اتھوں میں نے وکھیا گل ٹوراں گے یہ ہے اصلاح عقیدہ 3 گلاں متے دے سے نمبر 1 بنیا عقیدہ ٹھیک ہے کیونکہ لے کے دین ہوا ہے باقی سارے اس بازار دے ٹھاک گن اٹھا بولے نہ پکو رشتہ داری یہی سچی سن لیا کر یار نمبر 2 دوسری بات جڑی میں عرض کی تھی شیخ محقق علی جیڑا بندہ نبی نو اپنے روزے زندہ مننے او سچا جڑا نہ مننے او اونچی بولو چوڑا ہے سمجھ آئے. تیسری بات دیندار بڑھڑی عورتاں لا دین اماں تو یار بھی دین دی ہے بچنے نو کیوں نہیں بچدی اماں سیدھی ہے پوتر بگڑ گیا توجہ ہے اما 3 گلاں صرف اس تے 3 گھنٹے دی گفتگو ہے انشاءاللہ ذہن واش ہو جائے گا. امید ہے کہ اتنا ہی ٹھیک ہے. ہن آؤ ذرا اصلاح عمل والے پاس. اصلاح عمل ایتھے توجہ طلب بات ہے. فرمایا اپنی طبیعت کے اندر کھراپن پیدا کر. حضرت پیر صاحب دی توجہ چاہنا بس اوقات کئی اتنے کھڑے بن جاندے نا ہر بندے دے نال لڑائی پیر عاشق دے نال بھی بڑے پیر میرے نال تر حالات پچھاڑے او میں کئی طرح اس سے کیوں رہنا آخر میں کھڑا میں کہا ہاں اگر کی ہویا میں کہا کھڑا نہیں تو کھا رہا ہے جملہ پی گیا ہوں مدر کیا کھڑا ہو رہا ہے کھڑا ہوتا ہے جڑا رسول دی بات کرے او دی طبیعت دے اندر کوئی جھکاؤ ہوئے کوئی او دی طبیعت دے اندر نرمی ہوئے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ مصداق ہوئے سمجھ آ رہی نا لیکن اتحار بندے نو بٹھن پہ جانا کوئی کھراپان نہیں ماں بھی پیو بھی اباٹی بھی گواٹی بھی اڑ کے گاڑ لگ رہا ہے میں کھرا میں کہا پتر تو کھرا نہیں تو کھا رہا ہے
کھڑے یہ نہیں کرتے ہوندے سمجھ آئی نا ایک تے اس بات دی اصلاح اون آؤ دوسری یہ جڑا کھرا پن ہوندا ہے نا یہ دے اندر فائدہ کی ہوندا ہے سچ سچائی کھرا پن اچھائی یہ فائدہ کی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدق طمانیۃ حضور نے فرمایا جڑا سچ ہے نا یہ دل دا سکون ہے سبحان اللہ اسا سکون کتنے لبدے بنے سبحان اللہ بولو سکون کتنے لبدے بنے کوئی پیپل دے ہیڈ بیک کے تاش کھیڑ کے سکون بدا لبدا ہے کیوں جی نوجوان اثر تو بعد کرکٹ دے گراؤنڈ کھلو کے کرکٹ کھیل کے اپنا سکون لبدا بدا ہے کئی بندے شرابہ پی کے سکون ودے لب دن کئی گاڑیاں دی محفل جا کے سکون ودے لب دن کئی سیاست دے چسکے لے کے ودے لب دن اور نہیں کہ نہیں قرآن کا فیصلہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تے دل دا سکون ہے کہ رب دے ذکر دے وچ ہے نبی پاک نے سانو ہور راستہ بھی دیتا ہے رب دا ذکر بھی کر تے رب دے دسے کماں تے عمل بھی کر اللہ تینوں سکون عطا فرمائے گا الصدق طمانیۃ فرمایا سچ یہ تیرے دل دا سکون ہے سچ بول کے بندہ نو چس آوے کوڑ بول کے بندہ بڑا پریشان رہندا ہے حضور نے فرمایا الکذب ریبۃ فرمایا جڑا جھوٹ ہے نیرا دھوکا ہے جھوٹ بول تلے سے ایدے ویکھی آ جڑا تیرا دل ہے نا یہ تینوں خود بخود نو لانتا گتی رکھسی اور کڑمیا کہ کیتی ہوئی اوے نہ بگی بھی کھوئی نہ بگڑی بھی کھوئی نہ پیر بھی کھانی نہ مرید بھی کھانی وہ ظالمہ کی کیتی ہوئی سبحان اللہ یہ تو کوئی نہ کیتی ہو سی تو بیٹھا تے سبحان اللہ کھڑا اپنی گل کر الصدق طمانیۃ سچ اطمینان دا نام ہے والکذب ریبۃ جھوٹ دھوکے دا نام ہے راستے تواڈے سامنے اطمینان والے راستے تے چلنا یا دھوکے والے تے چلنا سبحان اللہ میں تے نبی دی حدیث نہ مستدرک للحاکم بندہ انہاں چیز نے اپنی اکھی نال پڑھی ہے حضور پاک فرماندے ان الصدق یہدی الی البر فرمایا جڑا سچ ہے نا اے بندے نو نیکی تے لائے ویندا سبحان اللہ ہن بیٹھے پے گئے ہن بیٹھے سبحان اللہ ان الصدق یہدی الی البر اے جڑا سچ ہے اے بندے نو نیکی تے لائے ویندا اور اگلی گل فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ فرمایا جڑی نیکی ہے بندے نو چاہ کے جنت دے اندر رہ جاتی سچ نیکی تائی تو نیکی جنت ہے توجہ ہے کوئی نہیں میرے آ جاؤ ذرا واپس پلٹو آقا علیہ السلام نے دی دوسری بات کیونکہ ایسی تصویر ایک شیشہ ویکھن دے آتی ہیں نا ایک رخ دوسرا رخ بھی ویکھیا کرو دوسرا رخ کیا ہے مد مخالف اپوزٹ سائیڈ اس کا دوسرا مفہوم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الکذب یہدی الی الاسم فرمایا جڑا جھوٹ ہے نا اے بدر گناہ دے بوئے تے لے بیندا ہے گناہ تک لے جاندا ہے وان الاسم یہدی الی جہنم اور فرمایا جڑا گناہ ہے اے بدر جہنم دے اندر لے کے جاندا ہے راستہ تیرے سامنے ہے سچ والے راستے تے چل کے جنت تے جانا یا جھوٹ والے راستے تے چل کے جہنم تے جانا راہ تیرے سامنے سبحان اللہ توجہ ہے نبی پاک تشریف فرمانے ایک شخص ہے اس نے آکھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہونا تے نہیں چاہیے لیکن کبھی کدار مسلمان بزدل ہو جاتا ہے ترمذی بٹھے بول دے پے ہو میرا خیال ہے تقریر مطلب یہ گلاں بھی سن لیا کرو فرمایا مسلمان بزدل نہیں ہوگا پر کبھی کدار ہو بھی سکتا ہے اچھا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے جن کنجوس آنے ہیں فرمایا ہونا نہیں چاہیے لیکن کبھی کدار ہو بھی سکتا ہے بچے یاد آ جاون اگر بچے دا مستقبل یاد آ جاوے مربے کلے مڑ بندہ تھوڑا جہا ہاتھ گھوٹ ویندا ہو بھی سکتا ہے یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا فرمایا ہاں اے نہیں ہو سکتا مومن ہوے تے کوڑا ہو ہی نہیں سکتا پاک نے راہ ہی بند کر چھڑے توجہ ہے کہ کوئی نہیں راہ مت نو دے چھڑیا کیڑے راہ تے چلنی تے کیڑے تے نہیں چلنا میرا تے کم دسنا پڑتا ہے نا عزیزان مکرم بالکل میں اپنی گفتگو کو آخری لمحات میں داخل کر چکا ہوں کیونکہ حضرت پیر صاحب نے بھی اپنی یقیناً ملفوظات عالیہ و خطاب ذیشان و نعت و تلاوت یہ بھی حسن ہے عاشقہ دا عاشق ہویا اور یہ حسن نے پورا ہونا چاہیے نا میں بالکل اپنی گفتگو اگر تجھے اس گل پلے بن لو نا انشاءاللہ کاشا تھوڑی لڑ دی نہیں تو گارنٹی دینا گرامی قدر حضرات اسی اگر اپنی طبیعت دے اندر اچھائی سچائی کھرا پن پیدا کریے نا ایک کھرا پن یہ بھی ہے کہ اسانو جو دنیا ڈیمانڈ کر دی پئی اسی وہ کریے اپنی مستقبل اپنی رہائش اپنے کھامن پیمن اپنے اعتبار دے نال اور جو ساڈے کول قرآن نے ڈیمانڈ کیتی اسی وہ بھی پوری کریں ساڈا قصور یہ ہے ساڈے وچ دو نمبری اور دھوکا یہ ہے
اسی دنیا واسطے تے سب کچھ کیتا ہے نہیں کیتا تے اسی قرآن واسطے کچھ نہیں کیتا اے فرمان واسطے کچھ نہیں کیتا اے ساڈی ہے غلطی جتھوں اسی عمل علی پٹڑی تو تلے لے جانے گرامی قدر حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فرمایا قیامت والے دڑے سب تو پہلے بندے کو نماز دا پوچھا جانا ہر مولوی دستا ہے لیکن مولوی دیکھو اتنا بڑا محلہ تے نمازیاں دی تعداد تواڈے سامنے نفل بھی ہوے سلام تو بعد فوراً باہر نکل جاسن پتہ بھی ہن جماعت ہونی ہے تے اس ویلے جلے لنگر شروع ہو جاسن ہیں یہ باتاں ساڈے اندر غلط نے اگر اپنی عمل دی اصلاح کرنی ہے تو پھر کم از کم اپنے آپ کو سب تو پہلے قرآن دے حکم دا پابند بناؤ سمجھ آؤندی پئی ہے کہ کوئی نہیں اس تو بعد نماز تو بعد روزے دا حکم ہے روزے تو بعد حج تو بعد زکات جویں جویں اودی شرائط نے یہ سارا ساڈے اندر ہونا چاہیے ہن ساڈے کی کر دے گرامی قدر حضرات یقین فرماؤ 70,000 روپیہ لا کے بس اوقات عمرہ کالندر 5,000 زکات نہیں دیندے بس اوقات 70,000 بھر کی عمرہ کار آیا ہے 5,000 اس نے زکات نہیں دیتی ہاں دا یاری زکات تا تے مڑ کے شاہ ہوئی میں کہ رب دا حکم ہے اور حضور اکرم علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا جڑا اللہ دی راہ تے دیوے حضور اکرم نے قسم چاہ کے آکھا پیر صاحب میں قسم چاہ کے آنا جدو دو بندے لڑ پمن حضور نے فرمایا دو بندے لڑ پمن فرمایا جیڑا پہلو معاف چکرے میں محمد قسم چاہ کے آنا او دی عزت نہ اس جہانے کام ہو سی نہ اگلے جہانے کام ہو سی حضور نے قسم چاہ کے دسیا ایتھے بینا بھرا پیر مولوی ترلے کر دے رہا جب زد تے آڑ جاندے نہیں اے ساڈے بھی آج ایک بڑا لمبا چوڑا جاب اینو پتہ ہے بڑا 3 دن تو میں ٹینشن دے وچ مطلب ہے کہ انہاں ساری گل میرے تے چا سٹی ساڈے ہاتھ چومدے نے لیکن بے حیاواں نو جدوں آکھیا جسے مندے نے رشتہ داریاں توڑ دیں دن گوڑے ہاتھ ہے میں چمی رکھ دیں دیر کر دو لتر والا والا وہ یہ بیٹھا ہے بول تو صحیح سمجھ آئی نا اتنی بے ہے یہ ضروری ہے نا میں یقین کرو او نہ ہوں یہ شکر ہے اجے تائیں کہ وہ میری گل منی کھلوتے ہیں تے تو سا دعا کرنی میں پیر سب گل نکے تے اپنی کھلوتی ہے منی کھلوتے ہیں تے انشاءاللہ امید ہے کہ انہاں دی صلح ہو جائے گی یہ کوئی شیطان نہ بڑھ گیا ہوندا پتہ کہ ساری صلح ہو جاوے بولا دے اچھا او بول آؤ گال کیویں ہا اور نسل مکی او جدوں رولا ہی ہو گیا گال دا کہ ٹھوئے مینوں دس تے صحیح بڑا بول تے صحیح کہ خیال کو تو سب اپنی پریشانی ہے تے نہیں بیٹھے ساڈی بھی مکائی اور میں تا اپنا وہ تے مکاؤں ساڈے برادری دے کچھ دوست احباب آپس الجھ گئے انہاں مڑ فیصلہ میں زندگی ایک کری فیصلے نہیں کیتے نہ مینوں نہ رولیاں دا پتہ ہے لیکن میں انہاں نوں آکھیا میں کہ یار میں دعا کر دی آئے دیکھو میں محنت کر لینا یہ میری مان منو مینوں تواڈے رولیاں دا کوئی نہیں پتہ میں اپنے استاداں کول سنیا جے گلاں سن سے مولا ترے دیاڑے ٹاپ جاتے تو فیصلہ نہ کر سکسے میں کہ میں تواڈیاں نہیں سندا اے دسو میری جھولی وچ اللہ دی رضا واسطے خیرات کون پاوندا ہے میں یہ گل کیتی ہے تے انہاں دا بھلا ہوے انہاں حیا کیتا ہے تے اللہ کر کے کوئی شیطان نہ بڑھے یہ حیا ربے پیا ہاں اے ایک رات ٹپن دی ڈھل ہوندی آدمی رات گئی بات گئی وہ حساب ہوتا ہے بلکہ سانو کراتی 2 بجے بھائی رکھتے رات پورے 2 بجے میں واپس آنا اچھا زندہ با مورتا پا پیر بھائی ہویا بولے ہیں سبحان اللہ اس معاملے کی مطلب یہ ایسی بات ناراض تو نہیں ہوئے آپ وہ بھی جاؤ ٹرن سٹ کری سچی نہیں بیا کردا سمجھ آئی نا اس واسطے میرے بھائی اگر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تیرے دل میں چاہ جاوے جتے فیصلے جاوے پہلے حدیث سنا حضور پاک فرمایا جدو 2 بندے الجھ پمن جیلا پہلے معاف چا کرے میں محمد قسم چاہ کے آنا احساس جہان اور عزت کھٹی نہیں چکدی مٹھا بول کی نہیں فوت نہ ہو جائے اور دوسرا رخ بھی سن تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میں محمد قسم چاہ کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ اللہ دی راج خیرات کرے فرمایا ہوگا مال کدی کھٹ ہی نہیں سکدا یہ میرے نبی نے فرمایا لیکن سانو کون دسے جنا توجہ ہے میرے بھائیاں دی عزیزان مکرم اپنی عقیدے دی اصلاح بھی کرو 3 پوائنٹ میں تانوں واسطے دتے اپنے عمل دی اصلاح بھی کر 3 پوائنٹ میں اس تے دتے نے سمجھ آئیے پہلا ہے سچ بولو دوسرا ہے نماز روزے دی پابندی کرو پیر صاحب میں فرما رہے ہیں 10 منٹ ہیں لیکن آج میں 11 پیرانوں دینا وہ دی وجہ ہے کہ
کہ اجے وہ بیٹھے نے میں اسٹام کرا کے تو نہ کو رات لینا تو سویرے پھر اگلی کاروائی کرنی ہے تو میں انشاءاللہ تو فوراً نکلنے دی کوشش کروں گا انشاءاللہ دعا لے کے بہرحال اے سمجھو اے پیر خانہ سمجھو میرا گھر ہے سچی بات ہے اے شفقت کر دیں ساڑی بھی کوشش ہوندی بھی نہ صدیہ ہے تو انہاں دی لاج رکھی جائے اور قوم کو کوئی پیغام سنایا جائے گرامی قدر حضرات آخری بات پہلی بات یہ ہے کہ سچ نو اپناؤ دوسری بات نماز روزہ حج زکات جہاد اینو تیسری بات لڑائی جھگڑے فساد جتنا دنگا اس تو باز آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام دی سنت یہ ہے محبت کرنی ہے کسی نال تے رب واسطے کر الحب للہ والبغض للہ بس اگر محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے کر نفرت کرنی ہے تے اللہ واسطے کر تے اللہ واسطے کچھ نہیں ہوندا اپنیاں ضداں کٹیندن بیٹھے ہو سبحان اللہ اتنی گدوں وچ زید نہیں ہوندی کدی کدار جتنے ساڈے بندے کر ویندے نا یہ بات اچھی نہیں ہے زدل بندہ اپنے ماں پیو پیر بہنا بھرا مولوی سب کو چھڑ باندا ہے ہونا دا مینوں تے منہ ہی کوئی نہیں لاوندا میں کہ تیرا منہ بندیا ہو گیا آتا بندے بندیاں دا حیا کر دے کہ کوئی نہیں کر دے سونے تے جے سارے دا نہیں کیتا تو تیرا کون کرے دس اس واسطے ناراض نہیں ہونا یہ باتاں بڑیاں اچھیاں نے جڑی عمارت کیتیاں نے اور میں اپنے بھائی طیب عباس واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی دی بخشش فرمائے میرے ذمہ موضوع سی ورنہ تسی میں آدھے سارے سوال تے میں وہ بیان کر چھڑ دا میں طیب عباس واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ دی بخشش ہو مغفرت فرمائے آخری حدیث سن لو نبی پاک نے فرمایا اذکروا حسن موتاکم جدو کوئی بندہ فوت ہو جاوے نا او دے مرن تو بعد او دی چنگیائیاں بیان کرو حضور چنگیائی بیان کرنے کا فائدہ کی ہو سی فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض تسا زمین دے اوتے اللہ دے گواہ ہو اللہ فرشتے نو آدھا ہے جدو میرے گواہ سارے دن چنگا ہے تسی ہن ہر شے ٹھپ دے ہو اساں بھی اینو جنتی بنا چھڑے ہیں اس واسطے چار جملے بول چھڑیا کر اللہ تعالیٰ تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین